السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی جانب۔ سارے سفن کی تھکان سے لے کر اب آخر وہ ناگ محل کے مقابل کھڑی تھی۔ کتنا ہولناک منظر پیش کر رہی ہے ناگ محل، اس نے جھرجھری سے لی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بارش رکی تھی اور اس کے رکتے ہی گرمی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ کندھوں پر لی چادر جو اس نے صحرا پہنچتے ہی اتار دی تھی وہیں سرنگ میں ہی رہ گئی تھی۔ پانی کی بوتل بھی وہیں بھول گئی۔ خیر ان کی ضرورت بھی کون سا تھی اب اسے۔ ہم اندر کیسے جائیں گے؟ ناگ محل کی دہلا دینے والی ظاہری صورت دیکھنے کے بعد، خاص کر وہ سانپ کی طرح سرخ انگارہ آنکھوں والی مورت دیکھنے کے بعد زنجبیل نے پوچھا۔ یہاں ایک سرنگ ہے جس کا دوسرا سرا محل کے اندرونی حصے تک جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرنگ کافی تنگ ہے اور تمہارے لیے سرنگ پار کرنا مشکل ہوگا، لیکن آسان راستہ وہی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے مشکل ہوگا میرے لیے، دوسری طرف کہتا ہے کہ آسان راستہ ہے۔ زنجبیل بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ دونوں محل سے کافی پیچھے کھڑے تھے، محل کے دائیں جانب، کیونکہ اگر سامنے کھڑے ہوتے تو کوئی آہٹ پیدا کرتے تو شاہی دروازے پر کھڑے ناگ رکھوالے فوراً چوکنا ہو جاتے، اور یہ بات کامن اسے بتا چکا تھا۔ میری بات سنو، میں کوئی سرنگ سے نہیں جا رہی۔ جس طرح تم نے کہا تھا کہ شاطا کو اپنی کنیزوں کی شکلیں یاد نہیں رہتی، اسی طرح انہیں بھی کون سا یاد ہوں گی، یا میں کہہ دوں گی کہ میں فلاں کنیز ہوں۔ زنجبیل نے اپنی طرف سے اندر جانے کا آسان حل پیش کیا۔ اچھا تو کیا بتاؤ گی جب پوچھیں گے کہ رات کے اس وقت محل سے باہر کیا کر رہی تھی؟ ماتھے پر تیوری لیے کامن نے پوچھا۔ تو کہہ دوں گی کہ جھنڈے گاڑ رہی تھی، زنجبیل نے تب کر جواب دیا۔ دیکھو ساشا، یہ کام جتنا تم آسان سمجھ رہی ہو اتنا ہے نہیں۔ یہاں کی ناگن کنیزیں تو اپنی شاہی یاقوت کے باعث ایک پہچان رکھتی ہیں، اور جو ناگن نہ ہوتی ہیں ان کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ ایسے اندر جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حاضری لگوا کے سارے مقصد کو مار دینا چاہتی ہوں۔ بلکہ سب سے اہم بات تو بتانا بھول ہی گیا کہ یہاں کی کنیزیں رات کے وقت محل سے باہر نہیں نکلتی۔ نکلیں بھی تو کوئی شاطا کی خاص کنیز اس کے ذمہ کوئی خاص کام لگا کر کہیں روانہ کرے، ورنہ کنیزیں دن کے وقت نکل سکتی ہیں اور شام ہونے سے پہلے ان کا واپس لوٹنا لازم ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم یہاں سے کیوں جائیں جبکہ ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی موجود ہے؟ کامن نے اسے معاملے کی پیچیدگی سے آگاہ کیا۔ کیا خاک راستہ ہے وہ منہ بنا گئی اور کامن کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ہے تو صحیح نا، جیسا بھی ہے، میں تو وہاں سے آرام سے گزر جاؤں گی۔ ہاں تمہیں مشکل کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مشکل والی بات کامن دوسری دفعہ بتا رہا تھا۔ تم میری ہمت بڑھا رہے ہو یا گھٹا رہے ہو؟ سب آسان ہوگا کہنے کی بجائے مشکلات کو بتا رہے ہو۔ یہ بتاؤ کہ سرنگ ہے کہاں؟ وہ پوچھ رہی تھی جب پیر زمین کے اندر دھس گئے اور وہ نیچے جا گری۔ یہی تو ہے سرنگ، کامن محظوظ ہنسی ہنسا۔ زنجبیل کی ایک ٹانگ سرنگ کے اندر جبکہ دوسری باہر تھی، اس پر کامن نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ اسے رہ رہ کر کامن پہ غصہ آنے لگا، جبکہ اسے پتا تھا سرنگ یہی ہے تو اسے رک جانے کا کیوں نہ کہا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کے منہ سے کوئی زوردار چیخ خارج نہ ہوئی۔ ہاتھ پاؤں چھاڑتی وہ اٹھی اور چہرہ قدرے سرنگ کے قریب کر کے اس کا جائزہ لینے لگی۔ زمین کے اندر بنی اس سرنگ کا منہ قدرے تنگ تھا اور اندر تو اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی دے ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے اس سرنگ میں کیڑے مکوڑے بھی تمہیں کافی تعداد میں ملیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کیکڑا اور… کیا کہا؟ وہ کیڑے مکوڑوں کا سن کر ایک دم سے چلا اٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ چلاؤ تو مت۔ کامن نے دبی آواز میں اسے ڈانٹا تو وہ بھی گھبرا گئی تھی، مگر چپ رہنے کے بجائے سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس انسیکٹ سے بھری سرنگ میں آرام سے چلی جاؤں گی؟ میں مر جاؤں گی مگر اس میں سے داخل نہیں ہوں گی۔ زنجبیل کو کامن کے دماغ کی حالت پر شبہ ہوا اور اس نے اٹل انداز میں اپنے اندر نہ جانے کا اعلان جاری کیا۔ دیکھ لو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، خود کے خوف کو بڑھاوا دے کر یہیں بیٹھے رہنا ہے یا اسے زائل کرتے ہوئے افغان کو آزادی دلوانی ہے؟ کامن نے بھی مزید اصرار نہ کرتے ہوئے الٹا اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ زنجبیل اب کیا کہتی؟ کیونکہ وہ یہ سب خاص اسی کے لیے تو کر رہی تھی۔ تم ایموشنل بلیک میل کر رہے ہو مجھے؟ زنجبیل نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ نہیں، میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں کہ شاطا کو ختم کرو گی تو ہی افغان کو یہاں سے لے جا پاؤ گی، اور شاطا کو ختم کرنے کے لیے محل تو ہر صورت جانا ہی پڑے گا۔ بڑی سادگی سے جواب ملا۔ افغان کی جگہ کوئی دوسرا اپنا ہوتا تو بھی وہ ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتی۔ کیا واقعی اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اس نے ایک آخری بار امید طلب نظروں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ اب کامن کو تو دیکھنے سے رہی نہیں، اس کے ایک لفظ نے امید توڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سرنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لفظ اس کے ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ آگے نہ جانے کیا کیا مشکلیں اٹھانی پڑتی تو خود کو مضبوط تو کرنا ہی پڑنا تھا۔ ٹھیک ہے آؤ۔ کامن تو جیسے ریڈی گو کے بعد بھاگنے کو تیار ہی کھڑا تھا۔ ایک منٹ، آگے بڑھنے سے پہلے وہ جلدی سے بولی۔ اس میں پاؤں رکھوں گی تو گر جاؤں گی نا، اور گرتے گرتے پتہ نہیں کدھر کو چلی جاؤں گی۔ زنجبیل کو کچھ دیر پہلے کا گرنا یاد تھا۔ یہ سرنگ اس سرنگ سے بالکل مختلف تھی جہاں گھنٹہ بھر پہلے وہ بارش سے بچنے کو بیٹھے تھے۔ نہیں گرو گی تم، بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگیں نیچے لٹکائے کود جاؤ تو۔ کیا کود جاؤں؟ پر ایسے تو میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ زنجبیل اس کی اگلی بات سننے سے پہلے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھتی فکر مندی سے بول پڑی۔ تم انسانوں کی کتنی بری عادت ہے پوری بات سنے بغیر ہی اگلے کو غلطی پر کھڑا کر دینے کی۔ کامن جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
میں نے تمہیں پہاڑ سے کود جانے کو نہیں کہا، بلکہ سرنگ میں کودنے کا کہا ہے، جس کے بعد تمہیں اپنے پیروں کے نیچے زمین محسوس ہوگی۔ اوہ، تو یوں کہو نا، زنجبیل بغیر شرمندہ ہوئے بولی، جبکہ اسے پکا یقین تھا کہ کامل اس وقت اسے غصے بھری نظروں بلکہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا۔ چلو آؤ۔ وہ سر چھٹکتا آگے بڑھا۔ 1 منٹ، وہ پھر سے بولی، تم نے کہا کہ اس میں مختلف انسیکٹس ہیں جیسے کیکڑے وغیرہ، تو اگر کسی انسیکٹ نے مجھے کاٹ لیا تو؟ اگر میں مر گئی تو؟ کون شکست دے گا شاتا کو؟ کون آزادی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید شروع ہوتی، کامل نے تنگ آ کر اسے ٹوک دیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہو سکتے ہیں، پکا ہوں گے ایسا نہیں کہا، اور نہیں کاٹیں گے تمہیں اگر تم دیکھ کر احتیاط سے چلو گی تو۔ کامل نے اس کی کاٹنے والی اور مرنے والی بات کو سیریس ہی نہ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر 1 منٹ۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے ایک منٹ کے کہنے سے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا، مگر سامنے بھی کامل تھا جو اسے سرنگ کی سیر کروائے بغیر پرسکون نہیں لینے والا تھا۔ اب کیا ہے؟ اس نے بیزاریت سے آنکھیں مٹکائیں۔ دیکھو، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے انسیکٹس فوبیا ہے، میں کچھ بھی کر لوں گی، ہر خطرے کا سامنا کر لوں گی، مگر انسیکٹس کا ہرگز نہیں۔ التجائیہ لہجہ تھا۔ تم جب اس سے آگے نہیں بڑھو گی تو اگلی منزلیں کیسے طے کرو گی؟ وہ رکا اور کچھ توقف کے بعد پھر بولا، سمجھ گیا، تم ہار مان گئی ہو۔ کامل نے تن سے کہا، مگر اسے یہ بات بری طرح چبھی۔ میں ہار نہیں مان رہی ہوں، میں اگر یہاں آئی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے سب اچھا کر کے ہی لوٹنا ہے، اور میں کروں گی، گزروں گی، اس سرنگ کو بھی میں مات دوں گی۔ آخری جملہ اس نے دل میں عہد کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اب جو بھی کہنا پوچھنا ہے ابھی پوچھ لو، کیونکہ میں اب کے 1 منٹ نہیں رکوں گا، نہیں۔ وارننگ دی گئی۔ اوکے، پوچھنا ہے مجھے، اور وہ یہ کہ یہ سرنگ آخر بنائی ہی کیوں گئی ہے؟ سوالوں کی تو پٹاری موجود تھی زنجبیل کے پاس۔ یہ سرنگ بنائی نہیں گئی بلکہ بنائی ہے، ناگ محل کے یہاں کھڑے ہونے سے بھی بہت پہلے یہ سرنگ پرانے وقتوں میں یہ خفیہ خزانوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، مگر جب سے ناگ محل بنا تب سے یہ ناگ محل کا یہ ایک حصہ بن گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں سے بھی ہم آرام سے محل پہنچ جائیں گے؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو غلط ہے، کیونکہ سرنگ کا آخری حصہ محل کے اندرونی حصے کی طرف جاتا ہے، جہاں ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی موجود ہو، کہ کوئی پہرے دار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی دوسرے محل کا فرد، یعنی ہر قدم پہ چوکنا رہنا پڑے گا ہمیں۔ لیکن میں نے سوچا ہوا ہے کہ مجھے تمہیں اندر کیسے پہنچانا ہے، اس لیے اب مزید بحث نہیں ہوگی، وقت پر بات نہیں کرو۔ آؤ، پہلے میں اندر جا رہا ہوں، پھر تم آنا، میرے پیچھے پیچھے چلو گی تم، سمجھ گئی؟ کامل کا لہجہ آپ کے حکم آنا تھا۔ سمجھ گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی اور کامل کی پکار کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد اسے سرنگ میں سے روشنی خارج ہوتی دکھائی دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کیسی روشنی ہے؟ وہ ٹھٹکی۔ جلدی آؤ ساشا، اسے کامل کی پکار سنائی دی تھی تو وہ سمجھ گئی۔ اوہ، تو یہ کامل کی روشنی ہے۔ جاؤں کیا؟ اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ ایک ہی تو خوف اسے روک رہا تھا اندر جانے سے، اور وہ تھا حشرات الارض کا۔ ہمت کرو زنجبیل، یہ انسیکٹس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تمہارے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ وہ خود کو ہمت دیتی، بہادر بناتی آخر سرنگ میں کود ہی گئی، اور پھر اندر کا جائزہ لیتی، سمجھنے کے بعد قدرے جھک کر آگے کو بڑھی، جہاں روشنی سے سرنگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بس یہ دیکھتے کی پہل کی کہ کوئی کیڑا تو نہیں کہیں، مگر ابھی تو کوئی دکھائی نہ دیا تو دل کو جیسے تسلی ہوئی۔ اللہ کرے آگے بھی نہ ہو۔ دل سے دعا نکلی۔ سرنگ ایسی تھی کہ وہ گردن جھکا کر چل رہی تھی، اور چوڑائی اس کی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر 2 لوگ برابر میں چلتے تو پھنس جاتے۔ کامل کی عطا کی گئی روشنی نہ ہوتی تو نہ جانے اس کا اندھیرے اور حشرات الارض کے خوف سے کیا حال ہوتا۔ پتہ نہیں مجھ جیسی ڈرپوک لڑکی ظالم کو شکست دینے کے لیے کیوں چنی گئی۔ اس وقت وہ دل و جان سے خود کو بزدل مان رہی تھی، مگر وہ اپنی بہادری سے انجان تھی۔ جب ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی انسان کو 2 منٹوں میں بے جان کر کے مات دے سکتا تھا، تو وہ تو پھر بھی ایک انسان تھی جو ایک نیک عزم لے کر آئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ عزم بار بار کمزور پڑ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوف، میں تھک گئی ہوں، میری گردن اور کمر دکھنے لگی ہے۔ وہ لمبی سانسیں لیتی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم کچھ دیر بیٹھ جاؤ یہاں۔ وہ روشنی بھی وہیں رک گئی اور اس کی فکر میں۔ سنو، تم مجھے مزید تو کچھ بتاؤ کہ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کون ہو تم، تو کیا میری کنیز کہہ دینے سے وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ کیونکہ شاتا کو نہ صحیح مگر باقیوں کو تو اندازہ ہوگا ہی کہ وہ مجھ سے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے سوال کیا۔ صرف کنیز نہیں بلکہ نئی کنیز کہنا ہے، اور مجھے تمہیں انسانی کنیزوں کے کمرے تک پہنچانا ہے۔ کامل نے جواب دیا۔ اچھا، ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ ناگوں کی دنیا میں انسان بھی ہوتے ہیں، جیسے تم نے پہلے بھی بتایا کہ انسانی کنیزیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کیونکہ تمہاری دنیا میں جانور، پرندے اور جنات وغیرہ نہیں ہوتے کیا؟ الٹا سوال کیا گیا تو اس عجیب سوال پر برا بناتی بولی۔ ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے سوال ہے؟ بالکل ویسا ہی جیسا تم نے کیا۔ ارے، جس طرح تمہاری دنیا میں الگ الگ دکھائی دینے اور نہ دکھائی دینے والے مختلف مخلوقات ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور سانپ بھی، جن میں ناگ ناگن بھی ہیں، اور یہاں سانپوں کے علاوہ صرف کیڑے مکوڑے یا اونٹ ہی ہیں، اور کوئی جانور یا پرندہ نہیں پایا جاتا۔ نہیں، جنات بستے ہیں یہاں۔ تمہارے ہوتے بھی ڈر لگتا تو نہیں؟ جنات والی بات تو وہ دل میں اس سے کھویا ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور آگے چلنے لگی، مگر نظریں ہنوز آس پاس ٹکی تھی، وجہ اس کا سب سے بڑا خوف تھا۔ مگر پھر اس کی نظریں گھوم کر اپنے دائیں جانب آٹی کی تو وہ ٹھٹکی، کیونکہ یہ سرنگ صرف سیدھی ہی نہیں بلکہ دائیں جانب کو بھی نکلتی تھی، یعنی اس سرنگ میں ایک اور دہانہ بھی موجود تھا۔ سنو، سرنگ کا یہ حصہ کس طرف نکلتا ہے، یا پھر ہم اسی طرف جانے والے ہیں؟ سوال کی نگاہیں کامل کے اندھے کے وجود پہ ٹکائے اس نے استفسار کیا۔
یوں تو تمہارے اس حصے سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ راستہ ایک اندرونی حصے کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ زمین کے مزید نچلی جانب جاتا ہے، جہاں ایک مقفل دروازہ موجود ہے۔ اس دروازے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہمیں تو محل پہنچنے کے لیے کھلا دروازہ درکار ہے، جو کہ بالکل سیدھ میں چل کر ہے۔ کامل نے تفصیلاً جواب دیا۔ اچھا، مگر کیا تم جانتے ہو کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا راز ہو۔ اپنی طرف سے اس نے ایک بہت بڑا سوال پوچھا، مگر کامل نے اس کے سوال کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ کہ کوئی ایسے راز نہیں ہے جو بند دروازے کے پیچھے چھپے ہوں۔ اس کے رازوں کو جاننے کے لیے تمہیں اس کا بغور جائزہ لیتے رہنا ہوگا، یعنی اس کو مات دینے کے لیے تمہیں اسی کے آس پاس رہنا ہے، نہ کہ بند دروازوں کو کھولنے کی فکر کرنی ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس بند دروازے کے پیچھے کون سا کمرہ ہے۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا، نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو زنجبیل نے بھی مزید اس بارے میں استفسار نہ کیا، بلکہ اٹھی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آخر کب ختم ہوگی یہ سرنگ؟ کافی چلنے کے بعد بھی جب راستہ ختم نہ ہوا تو وہ جھنجھلانے لگی۔ لگتا ہے کافی جلدی ہے ناگ محل پہنچنے کی، کامل نے اس کے بعد سے محسوس ہوا، اور ساتھ ہی روشنی کو خدا حافظ کہا، یعنی روشنی بند کر دی۔ اندھیرا کیوں کر دیا؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اندھیرا کرنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ ہم سرنگ کے دوسرے سرے کے قریب ہی ہیں، تو یہاں سے روشنی کا اندر تک جھانکنا ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ سمجھی؟ یہ لفظ مشکل تو اب شاید اسے سننے کے ساتھ دیکھنا اور سہنا بھی پڑنا تھا، کیونکہ وہ ناگ محل کی سرحد تک پہنچ چکے تھے۔ بس سرنگ کو الوداع کہنا اور خود کو محل میں ویلکم کہنا باقی تھا۔ وہ دونوں سرنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ سامنے ناگ محل کا ایک ویران سا ڈارک گرے فرش اور دیواروں والا حصہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اندر داخل ہو جاتے، کامل نے اندر کا جائزہ لیا۔ کافی فاصلے پر اسے دو آدمی آپس میں محو گفتگو دکھائی دیے۔ تم یہیں ہو کیا؟ دل دھڑکا جا رہا تھا، تبھی اس نے تسلی کے لیے پوچھا۔ ہاں یہیں ہوں، اس نے ہاں میں جواب ملا۔ تو پھر ہم جا کیوں نہیں رہے؟ رک کیوں گئے ہیں؟ کہ وہاں دو آدمی کھڑے ہیں، دو انسان، اور ہمیں ان سے چھپ کر جانا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف ہمیں جانا ہے وہ اسی راستے پر کھڑے ہیں۔ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا خیر سنو، ایک سچ بتانا تھا تمہیں۔ فی الحال اندر نہ جانے کی وجہ بتانے کے بعد اسے کچھ اور بتانے کا بھی خیال آیا۔ وہ کیا؟ زنجبیل اسی کی طرف متوجہ تھی۔ سرنگ میں کوئی کیڑا نہیں تھا۔ وہ جو اتنے غور سے سن رہی تھی، اور اس نے بتایا بھی تو کیا جو وہ خود بھی جانتی تھی۔ جانتی ہو سارا راستہ یہی تو دیکھتی آئی ہوں، اور شکر ہے نہیں تھے، ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ شکر ادا کیا۔ نہیں تم میری بات سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ سرنگ میں کوئی کیڑا نہیں ہوگا۔ کامی نے بڑے مزے سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ وٹ؟ وہی ہر غیر متوقع بات پر واٹ کہتے ہوئے چلا دینے کی عادت، مگر ان آدمیوں کی موجودگی کے سبب وہ آواز کو کنٹرول کر گئی تھی۔ او مائی گاڈ، یعنی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ مگر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ میرا سب سے بڑا خوف ہے؟ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت جذبات سے بولی۔ ان آدمیوں کو اور ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ان دونوں کی آوازیں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے اسی لیے تو، بالکل اسی لیے تم سے جھوٹ بولا، تاکہ تم اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرو۔ دیکھو تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ تم ایک کیڑوں سے بھری سرنگ میں داخل ہوگی، اور تم نے کہا بھی کہ تم ہر خطرے کا سامنا کر لو گی مگر اس میں داخل نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی تم داخل ہوئی، نہ صرف داخل ہوئی بلکہ اس کا لمبا راستہ پار کرتے آخری دہانے پر بھی آ پہنچی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اکثر اوقات خوف محبتوں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ساشا، معنی یہ نہیں رکھتا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی کیڑا آ جاتا تو تم ہمت قائم رکھتی یا نہیں، بلکہ معنی یہ رکھتا ہے کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہیں انسیکٹس فوبیا ہے، پھر بھی سرنگ میں داخل ہوتی ہو یا نہیں، مگر دیکھو تم داخل ہو گئی۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا، یہ تمہارا پہلا قدم تھا اپنے خوف کو مات دینے کا، اور جب ایک قدم اٹھ کے آئے تو باقی بھی اٹھتے رہیں گے۔ یعنی تم نے جھوٹ بول کے جان بوجھ کر مجھے بار بار الگ طرح سے اندر جانے کے لیے فورس کیا۔ اس کی جھوٹ کا مقصد سمجھ رہی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنا چالاک ہے، مگر خیر کچھ غلط بھی تو نہیں کیا اس نے۔ زنجبیل کا غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ تمہیں بتلایا جائے کہ ہر چیز کو، ہر راستے کو آسان نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اس بارے میں مختلف گمان رکھنے چاہیے کہ اچانک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلاں مشکل وقت میں پیش آ سکتی ہے، کیونکہ کسی سوچ کے تحت ہی تو انسان چوکنا رہتا ہے، مگر صرف چوکنا ہونا یا کچھ بھی ہونے کا گمان رکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سب کے لیے خود کو تیار رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو ہر قسم کے حالات کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھے، وہی ایک سمجھدار انسان اور کامیابی کے حقداروں میں اول مقام رکھتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کامن اسے گر کی باتیں بتا رہا تھا اور وہ سنجیدگی سے سن رہی تھی، تبھی اسے ایک دم سے چھینک آ گئی جسے وہ بر وقت روک نہ پائی۔ اف، کیا کر رہی ہو؟ کامن دبے دبے غصے سے گویا۔ وہ اسی وقت آہٹ سی ابھری چھینک کی تھوڑی تھوڑی آواز ان آدمیوں کے کانوں میں پڑ گئی تھی، اور اب وہ یہ سوچ کر ان دونوں کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے، کون ہے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے ہلی۔ وہ انسان تھے، اگر ناگ ہوتے تو ان کی باتوں کی آواز پہ ہی چوکنا ہو جاتا۔ ارے اب کیا ہوگا، یہ تو اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ زنجبیل گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، کامل نے اسے تسلی دی۔ کتنا پر یقین اور ریلیکس کیسے رہتا ہے، وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ میں آتا ہوں، تم ایک طرف کو ہو جاؤ، باہر مت نکل کر مت آنا۔ اسے تنبیہ کرنے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ زنجبیل ایک دم سے بول اٹھی۔ کہاں نہ آ رہا ہوں، بس تم ایک طرف کو ہو جاؤ۔
اور باہر بالکل مت آنا۔ ایک بار پھر وہی الفاظ دہراتا وہ اندر کی طرف چلا گیا اور پھر ٹھیک 1 منٹ بعد اسے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے اس طرف ہے کوئی، اس کمرے میں، آواز وہیں سے آئی ہے، چلو وہاں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا اسے اپنے ساتھ کمرے کی طرف لے گیا۔ ان کے جاتے سنجے بل کو اپنے کان کے قریب کامن کی سرگوشی سنائی تھی، جلدی باہر آؤ۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے سنجے بل کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ بغیر کسی دقت کے اسے جلد از جلد مطلوبہ جگہ پہ پہنچا دے۔ اس ویران جگہ سے نکلتا وہ ایک راہداری کی طرف لے آیا۔ اچانک سنجے بل کے منہ سے ایک درد بھری آہ خارج ہوئی۔ پاؤں میں بہت درد اٹھ رہا ہے۔ اس کا شاید پاؤں مڑ گیا تھا، اور ویسے بھی وہ اتنا لمبا سفر پیدل طے کرتی آئی تھی، پاؤں کا یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ساشا، تمہیں اس وقت ہمت کرنی ہی پڑے گی، صرف چند قدموں کا فاصلہ ہی تو رہ گیا، پھر تم کنیزوں کے حال میں موجود ہوگی، اور وہاں تم کوئی بھی مناسب جگہ منتخب کر کے آرام سے بیٹھ جانا، لیکن ابھی تمہیں ہمت جمع کر کے اٹھنا ہی پڑے گا۔ اٹھنا ہی تو مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ دیکھو ساشا، کبھی کبھی کچھ درد بغیر بتائے بھی برداشت کر لینے چاہیے، بھلے کتنی تکلیف کیوں نہ سہنی پڑے۔ انہیں برداشت کرتے ہوئے مانا تو بہت مشکل کام ہے خود کے درد کو مات دینا، مگر تم یہ کر سکتی ہو۔ کامن کا یہ پر یقین لہجہ ہی تو تھا جو اس سے وہ سب کروا لیتا تھا، جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں پائے گی۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، میں نے تو اپنے کو کھو دینے کا ایسا درد برداشت کیا ہے کہ یہ درد تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتی ہمت کرتی اٹھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تم بہت مضبوط ہو ساشا، بھلے تم خود کو کبھی طاقتور نہ کہو، لیکن خود کو کمزور کہنے کا حق بھی تم بالکل نہیں رکھتی۔ تم کمزور نہیں ہو، تم بہت کچھ کر سکتی ہو یہاں رہتے ہوئے، بس یہ بات میری ضرور ذہن میں رکھنا۔ کامن نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ درد بھرے تاثرات چھپاتی اس کی باتوں پر سر اسبات میں ہلاتی آخر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ اس نے ایک ایسے شخص کی سپرد کی تھی جسے وہ دیکھ ہی نہ سکی تھی، مگر وہ اندیکھا وجود اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خود بھی ضرور مسکرایا تھا۔ اور وہ ایسا کیوں تھا اتنا پر یقین، اس کی خوبصورت مدھم آواز میں سمجھانا ہی اسے مسکرانے پر مجبور کر کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، اسے بے تحاشا تجسس ایک دم آ گھیرتا تھا کہ وہ اس کو دیکھے بغیر جو کہتا تھا کہ وہ صرف اس لیے کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی خوبصورتی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اسے جو اپنی شناخت، اپنا وجود، اپنا اصل اس سے تو کیا سب سے ہی چھپائے رکھتا تھا، اور اس کے جن کہنے پر اتنا چڑ جاتا تھا اور کہتا تھا میں جن نہیں ہوں، جو بھی ہوں تمہیں وقت آنے پر بتا دوں گا، مگر پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جس کی آواز اتنی رس کھولتی خوبصورت ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے ڈانٹنے، چڑھانے، مذاق اڑانے، غصہ کرنے اور پیار سے سمجھانے والا آخر اصل میں ہے کون، ہے کیسا، مگر پتہ نہیں یہ حسرت کب پوری ہونی تھی، ہونی بھی تھی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ وہ اسے لیے ہال کے دروازے تک آ گیا، اور یہیں وہ وقت تھا جب اسے سنجے بل سے آخری ملاقات کہہ کر جدا ہو رہا تھا۔ تمہاری پہلی منزل آ گئی ساشا، میرے اور تمہارے سفر کے آخری لمحات بس یہیں ہیں، اب مجھے جانا ہوگا۔ آگے جو بھی ہوگا وہ تمہیں خود دیکھنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں فتح یاب ہو کر ہی لوٹو گی۔ ہر بار کی طرح وہی پر یقین لہجہ۔ وہ جا رہا تھا، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ روکتی بھی کیسے جب آگے کی منزلیں اسے تنہا ہی طے کرنی تھی، اور یہ لازم تھا اس پہ جس کے ساتھ آنے پر وہ کہیلا کو دل ہی دل میں سناتی آئی تھی کہ اسے اس کے ساتھ کیوں بھیجا تھا، کسی اور کو نہیں بھیج سکتی تھی۔ مگر اب اسی شخص کے چہرے پر چہرے پر اداسی در آئی تھی۔ اپنے چہرے پر اعتماد برقرار رکھنا، ہر لمحے چوکنا رہنا، مضبوط رہنا، ہمت نہ ہارنا، اور ہاں، شاخہ پر خاص نظر رکھنا۔ چلتا ہوں مگر پہلے تم جاؤ اندر۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، اور یہ قدموں کے ہٹنے کی آواز اسے سنائی دی تھی تو وہ جا رہا تھا، جو اسے ہر قدم پر سنبھال لیتا تھا، مگر اس کے بعد اسے گرنے سے کون بچائے گا، اسے ہر چیز سے چوکنا کون کرے گا، اسے راستوں سے آگاہی کون دے گا، کوئی بھی تو نہیں۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا، گرنا تھا تو سنبھلنا بھی خود تھا۔ وہ یوں ہوں کہتی دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک بار پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھا تھا، بھلے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا کہ اس نے کون سا دکھائی دینا تھا، مگر پھر بھی اس نے دیکھا تھا۔ اب جا بھی چکو، ایسا کوئی بھی جملہ اسے سنائی نہ دیا، یعنی وہ اس کے داخل ہوتے ہی پلٹ گیا تھا۔ ایک تنہائی بھری اداسی لیا، گہری سانس اس نے خارج کی اور اندر مڑ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔